اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون صدق الله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا جو سورہ مبارکہ اعراف کی آیات 164 اور 165 ہیں، جن کا ترجمہ ہے اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے گروہ نے یہ کہا کہ تم ان لوگوں کو نصیحت ہی کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا سخت عذاب دینے والا ہے، انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم تو یہ کام تمہارے مالک کے سامنے اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر بھی کرتے ہیں کہ شاید اس طرح یہ لوگ خدا کی نافرمانی سے بچنے لگیں۔ بالآخر جب وہ لوگ ہماری ہدایات کو بالکل ہی بھول گئے جو انہیں بار بار یاد دلائی گئی تھیں، تب ہم نے ان لوگوں کو تو بچا لیا جو لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، مگر باقی ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی ہم نے بڑی ہی سخت سزا میں پکڑ لیا، اسی نافرمان کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم قوم کو نصیحت کرتے رہیں گے، چاہے قوم ہماری بات مانے یا نہ مانے، مگر ہم اس طرح خدا کے سامنے بے گناہ یا معذور قرار پائیں گے۔ خدا ان کے اعمال کا ذمہ دار ہم کو قرار نہ دے گا۔ اگر خاموش رہیں گے تو ہم بھی ان کے برے کاموں میں شریک سمجھے جائیں گے۔ اور تفسیر فصل الخطاب میں اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ پھر آخر میں ان کا یہ فرمانا کہ شاید وہ لوگ تقوی اختیار کریں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ بالکل مایوس ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، ممکن ہے کہ یہ لوگ نصیحت کا اثر قبول کر لیں۔ وہ لوگ امتحان میں اس لیے ڈالے گئے کہ خدا اہل اطاعت کا امتحان لطف اور مہربانی کا مستحق بنائے اور نعمتیں عطا کرنے کے لیے کرتا ہے، اور گناہ گاروں کا امتحان ان کی حقیقت بتانے یا اصلاح حال کا موقع دینے کے لیے کرتا ہے۔ تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے کہ بعض فقہا نے یہاں استدلال کیا ہے کہ احکام شریعت کی تعمیل سے بچنے کے لیے ہیلہ کرنا حرام ہے۔ فقہا نے جو ہیلے کا طریقہ اختیار کیا وہ احکام شریعت کی تعمیل کے لیے ہے، نہ کہ ان سے بچنے کے لیے، مگر یہ راستہ بہت کمزور ہے۔ علامہ تھانوی نے یہ لکھا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بستی میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ نمبر 1 جو کھلا خدا کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ نمبر 2 جو خود خلاف ورزی تو نہیں کر رہے تھے مگر گناہ گاروں کو خاموشی سے دیکھ رہے تھے اور کہتے تھے کہ ان کم بختوں کو نصیحت کرنے سے کیا فائدہ۔ نمبر 3 تیسرا گروہ وہ تھا جن کی غیرت ایمانی خدا کے حکام کی بے حرمتی کو برداشت نہ کر سکتی تھی۔ ان کو یہ امید بھی تھی کہ شاید یہ لوگ ان کی بات سن کر گناہوں سے رک جائیں، اور اگر نہ رکیں گے تو بھی وہ خدا کے سامنے اس لیے جواب دہ نہ ہوں گے کہ انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ قرآن کے فرمان کے مطابق جب اس قوم پر عذاب آیا تو صرف یہ تیسرا گروہ نجات پا سکا، کیونکہ ان کو خدا کے سامنے اپنی جواب دہی اور معذرت پیش کرنے کی فکر تھی۔ باقی دونوں گروہوں کا شمار ظالموں میں ہوا اور ان دونوں گروہوں نے خدا سے سزا پائی۔ اس لیے قرآن میں ارشاد ہے کہ ڈرو اس فتنے سے جس کے وبال میں صرف وہی لوگ گرفتار نہیں ہوں گے جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا۔ اس کی تشریح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ خاص لوگوں کے جرائم پر عام لوگوں کو سزا نہیں دیتا جب تک کہ عام لوگوں کی یہ حالت نہ ہو جائے
کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے برے کام ہوتے دیکھیں اور ان کے خلاف اظہار ناراضگی پر قدرت بھی رکھتے ہوں اور پھر بھی اظہار ناراضگی نہ کریں۔ جب عام لوگوں کا یہ حال ہو جاتا ہے تو اللہ خاص و عام سب کو اپنے عذاب میں گرفتار کر لیتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر انسان بد اخلاقی پر اتر آئے تو پھر یہ تمام کام کرنے لگ جاتا ہے جو پچھلی قوموں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ بد اخلاقی سے بچے۔ بحار الانوار کی جلد 71 صفحہ 294 پر لکھا ہے کہ حضور رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، فلاں عورت دن کو روزہ رکھتی ہے اور رات کو نماز پڑھتی ہے لیکن بد اخلاق ہے اور اپنے ہمسایوں کو زبان سے ستاتی رہتی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی اچھائی نہیں، وہ جہنمی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 246 پر ہے اور جلد 73 صفحہ 296 پر کہ بد اخلاق شخص اپنے آپ کو عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں، بد اخلاق شخص سے اس کے متعلقین تنگ آ جاتے ہیں، اور حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے غرر الحکم میں کہ تنگ دل شخص کا سکون کم ہو جاتا ہے۔ اس طرح مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے غرر الحکم میں کہ بد اخلاق انسان سے دوست اور ساتھی بھی عاجز آ جاتے ہیں۔ اخلاق مذموم کیا ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 72 صفحہ 110 پر کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو تم میں مجھ سے مشابہت اختیار کرنے سے بہت دور ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ جو گالیاں دیتا ہے، فحش بکتا ہے، بے حیا ہے، بخیل ہے، متکبر ہے، کینہ پرور ہے، حاسد ہے، سنگ دل ہے، جس سے خیر کی امید رکھنی چاہیے اس سے دور ہے، اور جس برائی سے ڈرنا چاہیے اس سے غیر محفوظ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 77 صفحہ 85 پر، اے ابو ذر، عیب جوئی، مدح سرائی اور طعنہ زنی میں مبالغہ آرائی سے کام نہ لو اور نہ ہی لڑائی جھگڑا کرو۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 72 صفحہ 192 پر کہ دو خصلتوں سے بچتے رہو، ایک تنگ دلی اور دوسری سستی، کیونکہ اگر تم تنگ دل بنو گے تو کسی حق پر صبر نہ کر سکو گے، اور اگر تم سستی سے کام لو گے تو کوئی حق ادا نہیں کر پاؤ گے۔ صحیفہ کاملہ میں حضرت امام سجاد علیہ السلام کی دعا نمبر 8 کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام مشکلات، بد اخلاقی اور قابل مذمت اخلاق سے پناہ مانگتے ہوئے خدا سے دعا کرتے ہیں، خداوندا حرص کے ہیجان میں آنے، غصے کے حملہ آور ہونے، حسد کے غالب آ جانے، صبر کے کمزور ہو جانے، قناعت کے گھٹ جانے اور اخلاق کے خراب ہو جانے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت علیہ السلام کا ارشاد ہے، یہ مستدرک الوسائل میں جلد 2 صفحہ 319 پر لکھا ہے کہ 9 چیزیں ایسی ہیں جو ہر حالت میں بری ہوتی ہیں، لیکن 9 قسم کے لوگوں سے تو بہت ہی بری ہوتی ہیں۔ نمبر 1 تنگ دلی بادشاہوں سے، نمبر 2 بخل امراء سے، نمبر 3 جلد غصہ علماء سے، نمبر 4 بے بچپنا بوڑھوں سے، نمبر 5 قطع تعلقی سرداروں سے، نمبر 6 جھوٹ قاضیوں سے، نمبر 7 کینہ توزی طبیبوں سے، نمبر 8 فحاشی عورتوں سے، اور نمبر 9 سختی صاحبان اقتدار سے۔ تو ظاہر ہے کہ افضل ترین اخلاق کے بارے میں بحار الانوار کی جلد 36 صفحہ 358 پر لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے افضل ترین اخلاق کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا صبر اور درگزر کرنا۔ حضرت علیہ السلام کے ارشادات غرر الحکم میں ہے کہ سب سے عمدہ اخلاق پرہیزگاری اور پاک دامنی ہے۔ سب سے اچھا اخلاق وہ ہے جو تمہیں بزرگانہ کام انجام دینے پر آمادہ کرے۔ شریف ترین اخلاق تواضع، بردباری اور انکساری ہے، اور بزرگ ترین خلق سخاوت ہے، اور عمومی فائدے کا حامل عدل ہے۔ خداوند عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن، رسول اور آل رسول کی ہدایات پر عمل کریں جو بہترین ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔
اپنی سیرت کو، اپنے افعال کو، اپنے کردار کو بہترین بنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔